پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں. ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. ہم لوگ یہ اسمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا. پاکستان کو ہم نے IMF کی اور IMF کے جو سرپرست لوگ ہیں, میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بہاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں, میری آواز نہ بند کریں, میری آواز نہ بند کریں. پاکستان کو سرنڈر نہ کرے, پاکستان کی خود مختاری کو. جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ کیا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے, کیا آ گیا یہ؟ میں بہت صحیح بات کی. ابھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی, بڑا اچھی بات کی کسی نے. سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں, ان کو نہیں بلایا تھا. یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہے نا, ان کو نہیں بلایا تھا. بلایا کس کو؟ مودی کو. ساڑیاں بھجوائیں, تحفے. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں. کہ پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی یعنی اپنی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہا ہے. کل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں فائنانس سپلیمنٹری بل 2021 پریزنٹ کیا گیا, جس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کافی نوک جھونک ہوئی. یہ بل کیا ہے؟ اس بل میں IMF سے پاکستان نے جو $6 بلین کا لون لیا ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی سوورنٹی IMF کے پاس چلی جائے گی. یعنی حکومت پاکستان کا کوئی بھی انفلوئنس نہیں رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر. یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ آپ کا جو نیشنل بینک ہے وہ غیر ملکی ادارے یعنی کہ فورن انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ میں چلا جائے. کیا اس کے بعد پاکستان اپنے آپ کو ایک سوورن ملک کہہ پائے گا؟ پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ خیز سیشن ہوا جس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف صاحب جو کہ PMLN سے پارلیمنٹرین ہیں, انہوں نے الزام لگایا کہ یہ حکومت پاکستان کو نہ بیچے, پاکستان کی اکنامک سوورنٹی کو یوں سرنڈر نہ کریں غیر ملکی طاقتوں کے سامنے. پھر اس کے جواب میں اسد عمر جو کہ PTI رولنگ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو بات اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے یہ ہمیں لیکچر نہ دے سوورنٹی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نریندر مودی کو پاکستان میں بلایا تھا. میں اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھوں گا, مگر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی کو سرنڈر کر رہا ہے, اس کے کیا معنی ہیں اور حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی اکنامک ساورنٹی جو ہے اس کو سرنڈر کر رہا ہے, کیونکہ میرے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ صحیح ایسے ہوگی کہ پاکستان بہت پہلے جو ہے یا تو ساورنٹی سرنڈر کر چکا تھا یا کبھی پاکستان اکنامک معنوں میں ایک ساورن سٹیٹ بنا ہی نہیں ہے. ٹو بی ویری بلنٹ اینڈ ٹو بی ویری کلیئر and to tell you the truth and to be informed. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے چکر میں کوئی باتیں آپ کرتے رہیں, تو پاکستان جو ہے وہ 60s تک اگر کلیم کر بھی لے کسی حد تک, حالانکہ جو ہے لیٹ 50s جو ہے 58 59 تک, تو ممکن ہے اس پہ کوئی دو رائے ہوں, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اختلاف رائے ہے. لیکن اس وقت بھی اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو پاکستان 100% جو ہے وہ فارن ایڈ پہ چل رہا تھا, مور اسپیسیفکلی امریکن ایڈ پہ. اور امریکن ایڈ جو ہے وہ دونوں قسم کی, جو ملیٹری ایڈ تھی اور جو فائنینشیل جو آپ کی جو ہے وہ اکنامک ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے, جیسے آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کی انڈسٹری ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی وہ قرضے بھی جو امریکہ اس وقت دے رہا تھا پاکستان کو, خواہ وہ ملیٹری ایڈ کی شکل میں ہو یا فائنینشیل اور اکنامک ہو, اس کی بھی شرائط اتنی سخت تھی
جتنی کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو ٹوٹل کمپرومائز ہے پاکستان کی جو ایک انڈیپینڈنس جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست 1947 کو انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، وہ اس کی نفی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بھی ویسے میں آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ سارے اگر لیگل ڈاکومنٹس پڑھیں اور ساری جو ڈے ٹو ڈے جو دستاویزات جن کو آپ کہتے ہیں جو موجود ہیں، جو ریلیشن شپ شو کرتی ہیں برطانیہ اور ہماری پاکستان کا، اس میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 52 53 تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ہینڈل جو ہے وہ برٹش فوجی جو آفیسر ہیں وہ کر رہے تھے، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ایک بہت سارا ایک تھا، لیکن یہ ٹاپک الگ ہے، کسی اور وقت ہم کریں گے۔ لیکن یہ میتھ ہے کہ پاکستان 1947 میں اعلان جو ہوتا آزادی کا وہ انڈیا ہوا تھا، چونکہ پاکستان نے جو ارینجمنٹ کی تھی برطانیہ کے ساتھ وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی، لیکن یہ ایک لیگل پولیٹیکل ایشو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد یعنی 1948-49 میں جب پاکستان نے امریکہ کی طرف رجوع کیا تو امریکہ کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ آپ ساورنٹی سرنڈر کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے ڈیفنس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ جب آپ کسی ملک کی ڈیفنس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیٹ الاؤن اسٹیٹ بینک اور اکنامکس کو، ڈیفنس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ 100% جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک فارن پاور پہ جو آپ کو ڈیفینڈ کرے گی آپ کی ٹیریٹوری کو۔ تو پھر آپ کی ساورنٹی صرف اپنے عوام کو دبانے کے لیے یا ان پہ گولیاں چلانے کے لیے رہ جاتی ہے۔